رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے۔ خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ اللہ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے چنا۔ آپ نے میری ویڈیو کو واچ کرنا ہے، دھیان سے قرآن کو سیکھنا اور عمل کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ آپ کو کبھی کسی چیز کی کمی نہ آنے دے، آمین ثم آمین۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29۔ آپ خوش نصیب ہیں جو آپ قرآن سیکھنے کے لیے آئیں۔ یہ آپ جو جتنی دیر تک ویڈیو واچ کریں گے، یہ آپ کا وقت ضائع نہیں جائے گا، بلکہ فرشتے آپ کے اعمال میں نیکیاں لکھتے جائیں گے، کیونکہ یہ اپنا وقت آپ اللہ کی رضا کے لیے لگا رہے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ آج ہم اپنی آیت نمبر 28 شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف کیسے، تکفرون تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، اس حال میں کہ تم تھے، امواتن مردہ، فاحیاکم تو اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم پھر یمیتکم وہ تمہیں موت دے گا، ثم پھر یحییکم وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر موت دے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 28 کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے کی یا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرنے کی گنجائش ہی نہیں، اس لیے کہ جب پیدا بھی اسی نے کیا ہے تو تمام عبادات کا حقدار بھی وہی اکیلا اللہ ہے۔ فرمان الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا یہ بغیر کسی خالق کے پیدا کیے گئے ہیں یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ یقین نہیں رکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر وہی مار دے گا، پھر وہی قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں تمہیں جمع کرے گا۔ لہٰذا جب تمہیں زندہ اسی نے کیا، موت بھی وہی دے گا، پھر دوبارہ زندہ ہو کر اسی کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، تو تم اللہ کا انکار نہ کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو، صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگو، اللہ کو ہی ہر حالت میں پکارو۔ اگر اللہ اچھا وقت لے کے آیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر آپ پر کوئی مشکل آئی ہے تو اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافیاں مانگو، اس مشکل پہ صبر کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم یہ دیکھیں، پہلے لکھا ہے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو، امواتن کہ تم مردہ تھے، یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے تم مردہ تھے، فاحیاکم تو اس نے تمہیں زندہ کیا یعنی اس دنیا میں بھیجا، ثم پھر یمیتکم وہ تمہیں موت دے گا، یعنی اب ہم سب کو یہ موت آنی ہے، ثم پھر یحییکم وہ تمہیں پھر زندہ کرے گا، یعنی قیامت کے دن وہ تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر اسی اللہ کی طرف ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ وہی ہمارا خالق و مالک ہے، وہی ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ اکیلا عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے، وہ اکیلا اللہ ہے۔ اس آیت میں اللہ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم اس کا انکار نہ کرو، اسی اللہ سے مدد مانگتے رہو، اسی اللہ سے مدد مانگو، خاص اس اللہ کی عبادت کرو۔ اگلی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ ہوا وہی ہے اللہ جس نے خالقہ پیدا کیا تمہیں، ہوا وہی ہے اللہ جس نے خالقہ پیدا کیا
لکم تمہارے لیے، ما جو فی الارض زمین میں ہے، جمیعن سب کچھ، ثم پھر استویٰ اس نے قصد کر لیا، الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پھر اس نے درست بنا دیا، سبع سات سماوات آسمانوں کو، وہو اور وہ بکل ہر شیء چیز کو علیم جاننے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اس کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر، سورۃ بقرہ آیت نمبر 29 کی تفسیر، دلائل قدرت اللہ نے اس آیت میں بیان کیے۔ اس آیت میں روزمرہ کے مشاہدہ میں آنے والے دلائل قدرت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، فرمان الہی ہے۔ اللہ نے فرمایا، دیکھو خالق کو ہی اپنی مخلوق کا علم ہے، وہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ پوچھئے کہ کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو پیدا کر دیا؟ تعجب ہے کہ تم اسی کے شریک ٹھہراتے ہو، وہ تو تمام جہانوں کا رب ہے، وہ تو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ زمین پہلے پیدا کر دی گئی، 7 آسمانوں زمین کے بعد پیدا کیے گئے۔ ہر عمارت بنانے کا یہی اصول ہے، پھر اس کی چھت تیار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی واضح کر دیا کہ پہلے زمین بنی ہے یا آسمان۔ اللہ نے صاف صاف فرما دیا کہ پہلے میں نے زمین کو بنایا، ساری کی ساری زمین تمہارے لیے بنائی، پھر اللہ نے آسمان کی طرف قصد کیا اور 7 آسمان کو درست کر دیا، بنا دیا۔ بنانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پہ چلے گئے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ رہنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اب انشاءاللہ ہم اگلی آیت جو آئے گی ہماری آیت نمبر 30، اس میں پھر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سوچا آدم علیہ السلام کو بنانے کا کہ آدم علیہ السلام کو کیسے بنائیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ان کے بارے میں کیا کہا، سارا کچھ ہم فرشتوں نے جب سنا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، ان کا آگے سے کیا رد عمل تھا، سارا کچھ انشاءاللہ ہم اپنے کل کے لیسن میں پڑھیں گے آیت نمبر 30 میں۔ تو آج کا سبق امید آپ کو اچھا لگا، کل کا انتظار کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔